रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तबलीग शुरू की तो काफिरों ने रुकावट डालने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक को रोकने के लिए, नबूवत के काम को रोकने के लिए मीटिंग की, मशवरा किया, प्लानिंग की, मंसूबा बंदी की। इकट्ठे होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तबलीग से रोका जाए, नबूवत की तबलीग से रोका जाए, अपनी इस तहरीक से रोका जाए। तो इकट्ठे होते हैं, मशवरे होते हैं, कैसे रोका जाए। आखिर मशवरा ये तय पाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए। अब कत्ल कौन करेगा? जब ये बात आई तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो सबकी निगाहें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे गई हैं। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम नहीं लाए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ सारे देखते हैं, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनो अदी से ताल्लुक़ रखते थे और ये कबीला शुजाअत में, बहादुरी में, दिलेरी में, जुर्रत में सबसे आगे था। तो सारे देखने लगे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। ये काम करने वाले हज़रत उमर हो सकते हैं, बाकी कोई ये काम नहीं कर सकता। तो सब ने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए। तैयार होते हैं, इनाम मुकर्रर किया जाता है। कितना इनाम? 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। ऊँट अरबों के अंदर बहुत तो पसंदीदगी के साथ पाला जाता है और बहुत ही पसंद करते हैं ऊँट को, जिसे हम सहरा का जहाज़ भी कहते हैं। आज के ज़माने में अगर हिसाब किया जाए, 100 ऊँट इनाम आज के दौर में ऐसे था जैसे कि आज के दौर में कोई कहे कि इसके इनाम में हम 100 टूडियाँ इनाम देंगे, 100 लैंड क्रूज़र इनाम देंगे। उस वक्त के दौर के ये लैंड क्रूज़र थी, टूडी थी, कार थी, ऊँट। तो 100 ऊँट का इनाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हैं, तलवार हाथ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से जा रहे हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है, कहता है कहाँ जा रहे हो? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। कहा अच्छा, घर की खबर तो ले लो, आपकी बहन वो मुसलमान हो चुकी है, वो इस्लाम ला चुकी है, जिसका नाम फातिमा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक भाई था जिसका नाम ज़ैद था और एक बहन थी जिसका नाम फातिमा था। यही फातिमा इस्लाम ला चुकी थी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा में से हैं, उसके निकाह में थी। ये सहाबी हज़रत उमर का बहनोई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन, ये दोनों मुसलमान हो चुके हैं, इस्लाम ला चुके हैं, ईमान कबूल कर चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे, वापस रुख करते हैं अपने घर की तरफ, अपनी बहन के घर की तरफ। मेरे घर में यह मामला चल रहा है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। वापस आते हैं, घर में आते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन कुरान करीम की तिलावत कर रही है। उमर को आते ही, देखते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन ने कुरान को बंद कर लिया, छुपा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, अपनी बहन फातिमा पे तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, थप्पड़ लगाते हैं। बहन भी, वो भी खत्ताब की बेटी थी। कहा भाई तो उमर है, तो खत्ताब का बेटा है, मैं भी फातिमा हूँ, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। हमने दोनों, हम एक माँ के बेटे, हम बच्चे हैं, एक माँ की औलाद हैं, एक बाप की औलाद हैं। क्या आपको इस चीज़ पे तरस नहीं आ रहा कि मैं आपकी बहन हूँ? वजह यही है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, आप मुझ पे इतना तशद्दुद कर रहे हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये अल्फाज सुने तो दिल में थोड़ी सी शफकत, रहम, मोहब्बत पैदा हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन पे जुल्म और तशद्दुद रोक दिया। कहते हैं कि अच्छा बताओ आप क्या पढ़ रहे थे, वो किताब ज़रा मुझे भी दिखाओ, जो चीज़ आप पढ़ रहे थे वो मुझे भी दिखाओ, मैं भी उसको देख लूँ। बहन कहती है नहीं नहीं, अभी आप पाक नहीं हो, जाओ बाथरूम में, गुस्ल खाने में जाओ, गुस्ल करके वापस आओ, ये नापाक लोगों के लिए नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान करीम को नापाक बंदा हाथ नहीं लगा सकता, काफिर नापाक होता है। पहले जाओ गुस्ल करो, गुस्ल करने के बाद वापस आओ, फिर मैं कुरान दिखाऊंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद वापस आते हैं। हज़रत फातिमा जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है, कुरान मजीद उठा कर देती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह
تعالیٰ عنہ کی نظر جب قرآن کریم پہ پڑتی ہے، قرآن کریم کھولتے ہیں، اچانک قرآن کریم کی سورت طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، یہ 6 آیتیں پڑھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شفقت، محبت یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلام کسی عام بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی اجمی کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی مجنون کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی پاگل کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی دیوانے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تو اس کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا پھر میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں، پھر میں بھی اسلام لاتا ہوں۔ جو عمر ابھی کچھ دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، اب وہی عمر جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دار ارقم میں چند صحابہ جمع ہیں، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن پہلے اسلام لائے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا دودھ پیا تھا حضرت سویبیہ، اسی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا تھا جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی۔ تو حضرت امیر حمزہ بھی وہاں پہ ہیں۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر صحابہ نے کہا عمر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تلوار سنبھالتے ہیں، بازو چڑھاتے ہیں، عمر آ رہا ہے، اچھا آج دیکھ لیں گے، 2 ہاتھ ہو جائیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلوان تھے، زوراور تھے، قد کاٹ ان کی مضبوط تھی۔ کہا عمر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امیر حمزہ ٹھہر جاؤ، اب عمر اس ارادے سے نہیں آ رہا، اب عمر کسی اور ارادے سے آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہی تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے لائے تھے، اسی تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آنے دو آنے دو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ رب العزت سے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا۔ یہ 2 سرغنے تھے، بڑے تھے، سردار تھے، بہادر تھے کافروں میں، ابو جہل اور حضرت عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی عظمت سے، اسلام کی نورانیت سے نواز دے۔ کیوں؟ جب بندہ دین کا کام کرے تو انسان کے پاس انفرادی طاقت بھی ہونی چاہیے، انفرادی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ باطل فرقوں کا، باطل کا، مخالف کا بندہ مقابلہ بھی کر سکتے۔ یوں نہ ہو کہ لکیر کا فقیر ہو، ڈنڈے مار کر چلے جائیں، چلو میں اب تو دین کا کام کر رہا ہوں، تسبیح نکالے اور سبحان اللہ شروع کر لے۔ اپنا کم از کم دفاع بھی کر سکے۔ اپنا دفاع تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی اپنا دفاع کرتے ہیں۔ آپ نے بلی کو نہیں دیکھا؟ جب اس پہ کتا حملہ کرے، جب پھنس جائے تو کتے پہ بھی حملہ کرتی ہے بلی۔ تو اپنا دفاع تو بندہ کرنا سیکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا دفاع کرنا بھی بندہ سیکھے۔ یہ نہ اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے، مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو انسان کو کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ان اشتکا عین اشتکا کلو، اگر آنکھ میں درد ہو جائے پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ ان اشتکا راس اشتکا کلو، سر میں درد ہو جائے ساری رات پورا جسم بے قرار رہتا ہے، نیند نہیں آتی۔ تو دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو تو مسلمانوں کو اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ نہیں کہنا چاہیے شکر ہے، اچھا ہو رہا ہے۔ مسلمان بھائی ہے، مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طاقت مانگی، اور مسند احمد کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند تھا کہ حضرت عمر اسلام لائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ میں نعرے بلند ہو گئے، تکبیر کے نعرے بلند ہو گئے، خوشی سے صحابہ کرام تکبیر کہنے لگے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ نماز کہاں پہ پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ پڑھیں گے، خانہ کعبہ میں تو ہم نہیں جا سکتے، کافر نہیں چھوڑتے۔ غالباً اس وقت ٹوٹل تعداد 20 تھی جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب یوں نہیں ہوگا، اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہاں ہم چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ 5 سال تک صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے، اب چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ تلوار نکالی، 2 صفیں بنائی گئیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالی، یوں لہرائی، کہا او کافرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ کسی کے اندر جرت، ہمت، طاقت، شجاعت، بہادری اور دلیری ہے تو آئے سامنے، ہمیں روک کر دکھائے۔ اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہے، میرے سامنے آئے۔ بچوں کو یتیم کروانا ہے، آئے میرے سامنے، پتہ چل جائے گا۔ تو کافر دیکھتے رہ گئے، کسی کے اندر جرت نہ ہوئی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی سارے دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام کو طاقت ملی، اسلام کو قوت ملی، اسلام کو فوقیت ملی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، شاید درمیان میں چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان سے پہلے کیسے چلے گئے؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دلیری، شجاعت، بہادری اور یہ چیزیں زیادہ پہلے سے تھیں، اسلام لانے سے اور بڑھ گئیں۔ جیسے وہ ڈرائیور گاڑی کا گیئر لگاتے ہیں نا ڈبل ٹاپ، اس سے مزید سپیڈ بڑھ جاتی ہے گاڑی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپیڈ اتنی بڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلے گئے، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو قبلہ بیت اللہ کے بھی فاتح ہیں اور بیت المقدس کے بھی فاتح ہیں، بیت المقدس کو بھی فتح کیا ہے اور بیت اللہ خانہ کعبہ کو بھی فتح کیا ہے۔